اسلام آباد ایک شہر جو صرف پاکستان کا دارالحکومت نہیں بلکہ طاقت، فیصلوں اور اختیار کا مرکز ہے، اور اس شہر کے دل میں ایک مقام ہے ڈی چوک۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے دھرنے، خطرناک لمحے، عوامی طاقت کے مظاہرے اور حکومتی دباؤ کے امتحانات سامنے آئے۔ جب بھی کسی سیاسی جماعت نے حکومت کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھانا ہو، کوئی بڑا مطالبہ منوانا ہو یا اپنی قوت دکھانی ہو، ایک ہی کال دی جاتی ہے: چلو ڈی چوک چلو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہی جگہ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ یہی مقام طاقت کی جنگ کا میدان بن جاتا ہے؟ دراصل ڈی چوک محض ایک چوک نہیں، یہ طاقت کے 3 بڑے مراکز کے عین درمیان ہے: پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس، سپریم کورٹ، ایوان صدر، ریڈیو پاکستان اور اہم سرکاری دفاتر سب یہاں سے چند منٹ کے فاصلے پر ہیں۔ سیاست میں علامتیں بہت معنی رکھتی ہے، اور ڈی چوک اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ یہاں پہنچ گئے تو آپ نے براہ راست اقتدار کی دیواروں پر دستک دے دی۔ اس لیے ہر حکومت، ہر ادارہ اور ہر سیاسی مخالف جانتا ہے کہ ڈی چوک پر مجمع لگ جانا ایک معمولی بات نہیں بلکہ طاقت کا اعلان ہے۔ اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو سب سے پہلے یہ جگہ 1980 اور 1990 کی دہائی میں اس وقت مشہور ہوئی جب ضیاء دور کے خلاف اور پھر جمہوریت کی بحالی کی تحریکوں کے دوران پیپل پارٹی کے کارکن اس علاقے میں جمع ہوئے تھے۔ بینظیر بھٹو نے 1993 میں بھی اسی مقام کے قریب سے ایک زبردست سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا۔ جب نواز شریف اور غلام اسحاق خان کی سیاسی جنگ چل رہی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک یہ جگہ جلسوں، مارچوں اور دھرنوں کا مرکز رہی ہے۔ اس دہائی میں 2 بڑی سیاسی طاقتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بار بار یہاں آتی رہی۔ نواز شریف نے 1993 میں لانگ مارچ کیا، جس کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ سیاسی نظام ہل کر رہ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ڈی چوک نے یہ ثابت کیا کہ یہاں کا احتجاج صرف آواز نہیں، نتیجہ بھی پیدا کرتا ہے۔ 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد جب عوامی ریلیاں نکالی گئی، تب بھی یہی جگہ عوامی جذبات کا سب سے بڑا اسٹیج بنی۔ پھر آتے ہیں 2014 پر، اور یہاں ڈی چوک کا نام پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ عمران خان اور طاہر القادری کی طویل ترین دھرنے کی کہانی، 126 دن کا قیام، روز روز کی تقریریں، رات کو گونجتے نعرے، پارلیمنٹ کے سامنے خیمے، میڈیا کی مسلسل کوریج، یہ سب کچھ ڈی چوک ہی نے دیکھا۔ یہ دھرنا پاکستان کی سیاست کا رخ بدلنے والا لمحہ تھا، اور اسی کے بعد ہر سیاسی جماعت نے سمجھ لیا کہ اگر آپ طاقت دکھانا چاہتے ہیں تو اصل میدان یہی ہے۔ 2019 میں مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کیا۔ ان کا اعلان بھی یہی تھا کہ وہ ڈی چوک پہنچیں گے۔ حکومت نے سخت رکاوٹیں لگائی، لیکن شرکاء دن رات کہتے رہے کہ ہمارا اصل مقصد وہی مقام ہے جہاں سے سیاسی دباؤ سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یوں ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ ڈی چوک کی اہمیت کسی ایک جماعت کی مرہون منت نہیں، یہ ایک سیاسی علامت بن چکا ہے۔ 2022 میں عمران خان نے ایک بار پھر اسلام آباد مارچ کی کال دی۔ کارکن رکاوٹیں توڑتے ہوئے ڈی چوک کی طرف بڑھے۔ کنٹینرز، آنسو گیس، فائرنگ، شیلنگ، ہر چیز کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنوں کا ہدف وہی تھا۔ حکومت سمجھتی تھی کہ اگر لوگ وہاں پہنچ گئے تو سیاسی حالات ایک بار پھر الٹ سکتے ہیں، یعنی آج بھی کل بھی ہر تحریک کا مرکز وہی۔ اور یہ صرف بڑی جماعتیں نہیں، سرکاری ملازمین کی تحریکیں، مزدور اتحاد، طلبہ یونین، ضرورت پڑنے پر سب اسی جانب رخ کرتے ہیں۔ وجہ ایک ہی ہے، یہاں احتجاج سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ ڈی چوک تک پہنچنا کیوں خطرناک مانا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ریڈ زون ہے، حساس ترین ایریا۔ یہاں ادارے، سفارت خانے اور پارلیمانی دفاتر موجود ہے۔ یہاں عوام کا ہجوم حکومت کے لیے براہ راست دباؤ بن جاتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی نظر بھی یہی ہوتی ہے۔ ایک لمحہ میں صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے، اسی لیے حکومتیں کنٹینرز لگاتی ہیں، راستے بند کرتی ہے، اور ہر قیمت پر کوشش کرتی ہے کہ احتجاج کرنے والے اس مقام تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن اسی خطرات کی وجہ سے یہ جگہ احتجاج کرنے والوں کے لیے زیادہ پرکشش بن جاتی ہے۔ کسی بھی جماعت کے لیے یہاں پہنچ کر خطاب کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ پورے پاکستان کو دکھا رہے ہوں کہ دیکھو ہم اقتدار کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہے،
چاہے کسی حکومت نے غلط فیصلہ کیا ہو، کسی ادارے نے سخت قدم اٹھایا ہو یا عوام میں غصہ بھڑک اٹھا ہو، ایک ہی نعرہ گونجتا ہے: چلو ڈی چوک چلو۔ اور یوں اس چوک نے وہ سب کچھ دیکھا ہے جو کسی ایک شہر، ایک مقام یا ایک حکومت کی تاریخ میں شاید ہی دیکھنے کو ملے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ ثابت ہوئی ہے کہ اگر پاکستان کی سیاست کا دھڑکن سننا ہو تو وہ ڈی چوک میں سنائی دیتا ہے۔ اسی لیے آج بھی جب کوئی فیصلہ کن کال آتی ہے، جب کوئی لیڈر کہتا ہے کہ وقت تبدیل ہونے والا ہے، تو ایک ہی منزل کا اعلان ہوتا ہے اور وہ ہے ڈی چوک۔ مزید ایسی معلوماتی سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں لفظ ڈیجیٹل۔